فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں 2 دن سے یہ مضمون شروع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو کہ اللہ پاک نے بڑے کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں، ان کمالات کی وجہ سے خطرہ یہ تھا کہ انسان ان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور ان کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دیا۔ تو انسانوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے مختلف ارشادات میں انبیاء علیہ السلام کا انسان ہونا واضح کیا۔ بھئی شان تو ان کی بڑی اونچی تھی، لیکن بہرحال وہ انسان تھے، اور ان کے انسان ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا۔ عام فہم قرآن پاک کا جو انداز ہے نا، ایسا عام فہم انداز ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اگر وہ غور کے ساتھ سن لے تو بات سمجھ جاتا ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ تو وہ انداز یہ اختیار کیا کہ انسانوں والی جو خصوصیات تھیں وہ بیان فرمائیں کہ دیکھو اس پیغمبر میں یہ بات بھی تھی، عام انسانوں کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو بھی یہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک بات تو بیان ہو چکی ہے کہ جیسے عام انسان کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، یہ بھولنے والی بات انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی، اور اس کی کئی مثالیں آپ سن چکے ہیں۔ دوسری بات کل شروع ہوئی اور ابھی وہ 1-2 دن چلے گی، اس میں کچھ خاص باتیں ہیں۔ دوسری بات کل یہ شروع ہوئی کہ جیسے عام انسانوں پر نیند طاری ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر بھی نیند طاری ہوتی ہے۔ یہ نیند جو ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ سارے دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر رات کو بندہ نیند کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو دوسرے دن پھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک نے اپنے انعامات میں اس کو کیا کیا ہے، شمار کیا ہے کہ ایسا ماحول پوری دنیا میں اللہ نے رات بنا دی۔ نیند کے لیے اندھیرا چاہیے، سکون چاہیے، سارے اکٹھے سو جاتے ہیں، سب کو ایک ہی ٹائم نیند آتی ہے۔ اگر نیند کے اوقات کیا ہوتے مختلف ہوتے تو کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، تو گاڑیوں کا شور شرابہ بھی ہوتا ہے، تو گاڑیوں کا شور بھی کم ہو جاتا ہے، جاگنے والوں کا شور بھی کم ہو جاتا ہے، اور قدرتی طور پر اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی ہے تو گرمی کا زور بھی رات کو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیسا اللہ پاک کا نظام۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی، جتنی نیند کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے۔ وہاں آپ نیند کو ترسیں گے تو نہ گولی ملے گی نہ نیند آئے گی۔ تو نے لکھا بھی نیند اس لیے نہیں آئے گی جنت میں کہ آدمی جب سو جاتا ہے نا تو اس کو احساس نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو اپنے بادشاہی کا احساس نہیں رہتا کہ میں بادشاہ ہوں، اور امیر کو اپنی عمارت کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں میری۔ اور جو غریب بیچارہ ہے، کرایہ کا مکان میں رہنے والا یا فٹ پاتھ پہ سونے والا یا جھوپڑی میں رہنے والا،
اس کو یہ احساس نہیں ہوتا نیند کے بعد کہ میں جو ہے نا فقیر ہوں، میرے بیچارے کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی خبر روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے میرا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جنت میں نیند اس لیے نہیں ہوگی کہ جب نیند آ جاتی ہے تو اس وقت بندے کو احساس نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت جنت کی نعمتوں سے میرے بندے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو لطف اندوز ہونے کے لیے جاگنا کیا ہے؟ ضروری۔ اس لیے اللہ پاک نے نیند جنت میں نہیں رکھی۔ تو جو جتنی نیند کرنی ہے بس وہ یہی کرنا ہے۔ تو ایک مشہور شعر بھی پڑا کر دی تھی اس زمانے میں، جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ قبر میں نیند ہوگی، قبر میں وہ جو نیند کا نہ ہونے والی بات ہے نا، وہ قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ جنت میں جو ہے نا جب پہنچ جائیں گے تو پھر نیند کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو قبر کا زمانہ ہے نا، یہ جنت اور اس دنیا، آخرت اور اس دنیا کے درمیان ایک برزخ ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، یہ درمیان میں ایک پردہ ہے، بس یہ پردہ کراس کیا تو آخرت میں پہنچ گیا۔ اور جب تک پردے میں ہے تو ابھی تک کچھ دنیا میں ہے کچھ آخرت میں۔ اس میں نیند ہے۔ مومن سے جب سوال و جواب ہو جاتا ہے اور وہ صحیح سوال و جواب دے لیتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اس کو اس کا جو سب سے محبوب لگنے والا شوہر ہے وہی آ کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اس کو دوسرا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے بے غم اور سکون کے ساتھ جو ہے سو جا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور جنت کی ہوائیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو قبر میں نیند ہے، جنت میں کیا ہوگی؟ نیند نہیں۔ تو بہرحال یہ نیند اس دنیا کی نعمت ہے، اور اس دنیا میں جیسے باقی انسانوں کو نیند آتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسی مقدس ہستیاں جو تھیں ان کو بھی نیند آیا کرتی تھی۔ ان کی نیند کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کی نیند کے واقعات حدیث میں بھی آئے۔ یہ ہمیں بتلانے کے لیے بھائی جیسے عام انسان ہے، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح انسان ہے۔ کل کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے، 2-3 واقعات بڑے اہم ہیں، وہ سنانے ہیں۔ آج جو واقعہ سنانا ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے چلے گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ بھی آپ کے صحابہ بھی۔ 5 سال گزر گئے، مکے جیسے شہر کو چھوڑے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو تاریخی کامیابی عطا فرمائی۔ 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کافروں کے سردار قیدی بنا لیے گئے، پھر ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑا گیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اس میں مسلمانوں کو آخر میں تھوڑی سی شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر سن 4 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے۔ تو یہ 4-5 سال جنگوں میں بھی گزرے، اور مکہ مکرمہ جانے کی بھی کوئی ترتیب نہیں تھی، ان سے جنگ تھی۔ تو مسلمان بڑے اداس تھے اور بڑے بےتاب تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ مکہ مکرمہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اسی میں ہر وقت اسی کے تذکرے اور اسی اداسی کا بیان۔ اللہ کی شان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ ہم مکہ مکرمہ گئے ہیں اور ہم نے جا کر کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا حلق کرایا ہے بعض نے، اور بعض نے قصر کرایا، اور اس کے بعد ہم نے احرام کھول دیا۔ عمرے میں یہ 4 ہی کام ہوتے ہیں، ایک طواف ہے، تو یہ طواف فرض ہے، اور احرام بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس کے بعد سعی ہے صفا اور مروہ کی، یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کرانا یہ بھی کیا ہے؟ عمرے کا واجب ہے۔ یہ 4 ہی کام ہیں، ہم نے یہ 4 کام کیے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دیا۔ صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی مجلس میں اپنا یہ خواب بیان کیا. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ خواب، اس خواب کا تعلق کس سال کے ساتھ ہے. آپ کو بھی خیال نہیں آیا. سارے ایسے بےتاب تھے کہ یکدم تیار ہو گئے کہ چلو جلدی. آپ پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، آپ کو خواب آئیے تو یہ کام ہو کر کے رہے گا. 1400 صحابہ، بعض روایات میں 1500، 1400 یا 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے اور عمرے کے لیے یہ جم رفیق روانہ ہو گئے. سوچ کسی کو بھی نہیں کہ خواب کا تعلق کس سال کے ساتھ ہے. کیونکہ شوق تھا، ایسا شوق تھا اور ایسے بےتاب تھے کہ بغیر سوچے چل پڑے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آگے کافروں نے رکاوٹ ڈال دی کہ تم مکے نہیں جا سکتے. ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے نا شخصیت ہے، بڑے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو میں نے سنی، وہ کہہ رہا تھا حدیبہ، صلح حدیبیہ کو کیا کہہ رہا تھا؟ حدیبہ. جتنے ہمارے اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے والے ہوتے ہیں نا، دینی معلومات اور دینی تعلیم سے بالکل نابلد ہوتے ہیں. وہ کل واللہ والی باتیں تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے نا، یہ ابھی تازہ تازہ بات ہے. تو بہرحال صلح وہ حدیبیہ مقام کا نام ہے. اس مقام پر پہنچے تو کافروں نے رکاوٹ ڈال دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو جا کے حضور لگے تو ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، نہ لڑنے کا ارادہ ہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ تو طواف کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم طواف کی اجازت نہیں دے سکتے. حضرت عثمان غنی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے بغیر میں طواف کر لوں؟ مکے پہنچ کے بھی اجازت ملنے کے باوجود بھی انہوں نے طواف ہو نہیں. ادھر خبر مشہور ہو گئی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے موت کے اوپر بیعت لے لی کہ یا مریں گے اور یا عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے گے. 1400 صحابہ نے موت کی بیعت آپ کے دست مبارک پر فرمائی. اللہ پاک نے ان سب کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پکی بات ہے، اللہ پاک ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر. تاریخ کی اور اسماء الرجال کی کتابوں میں جب صحابہ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اس صحابی کے نام لکھا جاتا ہے کان من اصحاب الشجرہ. بھئی یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر جو ہے، کسی نے کہہ بھی دیا کہ عثمان کے کیا کہنے، وہ تو وہاں طواف کر رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرتا. بہرحال آپ نے بیعت کی اور جب بیعت فرما چکے تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ دیکھو بھائی، یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں تاکہ یہ جو بیعت والی فضیلت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین والی، اس سے بھی عثمان غنی کیا رہے، محروم رہے. اور یہ واقعہ تو پہلے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ حضرت عثمان غنی اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. قریش کے سرداروں سے جب مذاکرات کے لیے چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی جو تھے ان کا تہبند جو تھا وہ نصف پنڈلی پر تھا. تو ان کا چچا زاد بھائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی جان یہاں تو جس کی سلوار جتنی نیچے ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا سردار مانتے ہیں اور جس کی سلوار اوپر ہوتی ہے اس کو تم بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ تیرے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے، تیری سب جو تہمند ہے وہ اتنا اونچا ہے، تھوڑا سا نیچے کر دو. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا لا ہاکذا عذرۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی میں نیچے نہیں کر سکتا، ہمارے آقا کا وہ تہبند ہے نا وہ یہی. اب ہم نے کاچھا تو پہن لیا ہے، پہلے کاچھا یہاں تک آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہاں تک کاچھا آیا تھا، پھر اس کے بعد یہاں تک. اگر یہاں تک جو کاچھا تھا نا وہ اس نیت سے ہوتا کہ شریعت کا حکم ہے تو پھر تو بڑے ثواب کا کام تھا، لیکن وہ فیشن کی نیت سے.
اب وہ جاتے جاتے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، جب کافروں کو پتہ چلا تو کافر ڈر گئے، بیعت ہو گئی 1400 آدمیوں کی، بہرحال پھر مذاکرات ہوئے اور 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، لیکن صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ صلح ہو گئی اور یہ کہا کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ کر کے تم کیا کر سکتے ہو، عمرہ کرو گے، ہتھیار لاؤ گے لیکن بند ہوں گے وہ نیام، اور 3 دن رہو گے، 3 دن کے بعد تمہیں مکے کو خالی کرنا پڑے۔ آپ نے فرمایا بھی اٹھو، اپنی جانور ذبح کر لو اور احرام کھول دو، لیکن کوئی بھی نہ اٹھو۔ آپ پریشان تھے، ام المومنین ام سلمہ کی یہاں تشریف لے گئے، وہ سفر میں ساتھ تھی، ان کے سامنے صورتحال بیان کی کہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی سر صاف کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ام المومنین، بعض عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کا اللہ کے پیغمبر اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا تو ایک ہی طریقے آپ خود کریں، سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں اور ذبح کر کے پھر اپنا سر صاف کریں، تو پھر دیکھیے کیا کریں۔ بس یہ آپ کا کرنا تھا، آپ نے جانور ذبح کیا اور سر صاف کرایا، سارے یکدم کھڑے ہوئے اور سب نے اسی طرح سر صاف کرایا۔ دل ٹوٹی تو عمر فاروق پہلے آپ کے پاس آئے، پھر صدیق اکبر کے پاس آئے، آپ تو ہمیں یہ کہتے تھے ہم طواف کے لیے ہم طواف کریں گے اور حلق کرائیں گے، قصر کرائیں گے، سعی کریں گے، کچھ بھی نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا اس سال کریں گے، یہی جواب صدیق اکبر نے۔ اثر کرنا تو تھا، خواب میں وقت نہیں بتلایا گیا۔ اگلے سال دوبارہ پھر آئے اور آپ اللہ پاک نے عمرہ پھر سب کو نصیب فرمایا۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کر کے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ پاک نے پکی بات ہے اپنے پیغمبر کی خواب کو سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور ہر حال میں مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین، ایسے داخل ہوگے کہ بالکل تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اپنے سروں کا حلق کرانے والے ہوگے اور سروں کو کٹوانے والے ہوگے، بالوں کو، لا تخافون، کسی کا ڈر بھی تمہیں نہیں۔ تو یہ ایسی صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے فتح کے فتوحات کے پھر دروازے کھل گئے۔ 3-4 انہوں نے صلح کی مخالفت کی، سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد تو پھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی دیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار تھے، لیکن نیند آپ کو بھی آتی تھی، اور ایسی گہری نیند آتی تھی کہ اتنا لمبا خواب دیکھتے تھے کہ مدینے سے مکہ گئے اور وہاں جا کر کے طواف کیا اور سعی کی اور سر جو مبارک صاف کروایا اور احرام کھولا، اتنی لمبی خواب آپ کو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہے، انسانوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، بھائی انبیاء کی شان تو بڑی اونچی ہے، لیکن بہرحال وہ انسان تھے، جو مسائل عام انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ باقی 2 واقعات